تنقید انسان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جس سے کوئی مکمل طور پر بچ نہیں سکتا، چاہے انسان نیکی کے راستے پر ہو یا دین کی خدمت کر رہا ہو، چاہے وہ عام زندگی گزار رہا ہو یا سچ بولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لوگوں کی باتیں، اعتراضات، تانے اور منفی تبصرے اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم تنقید سے گھبرا جائیں یا لوگوں کی باتوں سے ٹوٹ جائیں، بلکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم تنقید کا سامنا حکمت، صبر، اخلاص اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ کریں۔ جب انسان کوئی اچھا کام شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس پر تنقید ہوتی ہے۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان لوگوں کی باتوں میں آ کر نیکی چھوڑ دے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تک کو تنقید، مذاق اور الزامات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ پاگل کہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے باغی کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، شاعر اور مجنون کہا گیا۔ اگر تنقید حق پر چلنے والوں کے راستے میں نہ ہوتی تو انبیاء کی زندگیاں بھی نہ آتیں۔ تنقید اصل میں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تعمیری تنقید اور دوسری تخریبی تنقید۔ تعمیری تنقید وہ ہوتی ہے جس کا مقصد اصلاح ہو، بہتری ہو، خیرخواہی ہو۔ ایسی تنقید کو قبول کرنا اسلام سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی نصیحت کا نام ہے۔ اگر کوئی ہمیں ادب، خیرخواہی اور اچھے انداز میں ہماری غلطی بتا دے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن تخریبی تنقید وہ ہوتی ہے جس میں نیت اصلاح کی نہیں ہوتی بلکہ دل دکھانا ہوتا ہے، نیچا دکھانا، حسد یا دشمنی شامل ہوتی ہے۔ ایسی تنقید کو دل پر لینے کے بجائے صبر اور حکمت سے نظر انداز کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سب سے پہلے اپنی نیت درست کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر انسان یہ جان لے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے تو لوگوں کی باتوں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جب نیت اللہ کے لیے ہو تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم لوگوں کو راضی کرنا چاہو گے تو سب کو خوش نہیں کر سکو گے، لیکن اگر اللہ کو راضی کر لیا تو وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تنقید کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار صبر ہے۔ صبر کا مطلب خاموش رہنا نہیں ہے بلکہ خود کو سنبھالنا، جذبات پر قابو رکھنا اور جلد بازی میں رد عمل نہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جو تکلیفیں برداشت کیں، پتھر کھائے، لہو بہا، لیکن بددعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا مانگی۔ یہ صبر کی وہ مثال ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ تنقید اور ظلم کا جواب میں بھی دل صاف رکھا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ تنقید کا جواب غصے سے دیتے ہیں۔ غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جس کے بعد میں اسے پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں غصہ پی جانے کی تلقین کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ جب کوئی تنقید کرے تو فوراً جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا، پانی پینا، جگہ بدل لینا، یہ دل میں دعا پڑھ لینا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تنقید کا مقابلہ کرنے کا ایک اہم اسلامی اصول یہ ہے کہ انسان خود احتسابی کرے۔ اگر کوئی بات کہی جا رہی ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ اگر تنقید درست ہو تو عاجزی کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنا مومن کی نشانی ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو انسان کو بلند کرتی ہے۔ لیکن اگر تنقید جھوٹی ہو، الزام ہو یا بہتان ہو تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے سپرد کر دیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب انسان اپنی عزت اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو پھر لوگ کچھ بھی کہہ لیں، دل کو سکون رہتا ہے۔ وقت خود سچ اور جھوٹ کا فرق واضح کر دیتا ہے۔ تنقید کا مقابلہ کرنے میں دعا کا کردار بہت اہم ہے۔ دعا انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی جو کہ بہت جامع ہے کہ اے اللہ مجھے لوگوں کے شر سے بچا اور مجھے اپنے ذکر میں مشغول رکھ دے۔ جب دل اللہ کی یاد میں لگا ہو تو لوگوں کی باتیں کم اثر کرتی ہیں۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں ہے بلکہ بعض اوقات خاموشی سب سے بہترین جواب ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جاہل لوگ تم سے بات کریں تو سلام کہہ کر گزر جاؤ۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر بحث میں پڑ جانا دانشمندی نہیں ہے۔ کچھ لوگ صرف بحث اور دل دکھانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ الجھنا وقت اور سکون دونوں ضائع کر دیتا ہے۔ تنقید کے مقابلے میں اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بدتمیزی کرے تو جواب میں بدتمیزی نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ دشمن بھی ان کی شرافت کے قائل ہو جاتے تھے۔ اچھا اخلاق تنقید کے آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اکثر اوقات تنقید حسد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص آگے بڑھ رہا ہو، کچھ اچھا کر رہا ہو یا دین کی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہو
تو کچھ لوگ یہ برداشت نہیں کرتے۔ ایسے میں انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر تنقید اس کی غلطی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ ان کے درست راستے پر ہونے کی علامت ہے۔ اسلام ہمیں امید سکھاتا ہے کہ تنقید کے باوجود مایوس نہ ہونا، ہمت نہ ہارنا اور نیکی کے راستے پر قائم رہنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا عارضی ہے اور لوگوں کی باتیں بھی عارضی ہیں۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ جو شخص اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، اس کی لوگوں کی تنقید امتحان بن جاتی ہے، سزا نہیں۔ ہر تنقید انسان کو یا تو بہتر بناتی ہے یا صبر سکھاتی ہے، اور دونوں صورتوں میں مومن کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تنقید کا مقابلہ کریں اور اپنی نیت درست رکھیں، صبر، دعا، اخلاق اور حکمت کو اپنائیں، تو کوئی تنقید ہمیں توڑ نہیں سکتی، بلکہ ہی تنقید ہمیں اللہ اور اس کے محبوب بندوں کے قریب لے جاتی ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے۔